اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین کرام، ایک بہت ضروری کام کے لیے آپ کو یہاں جوڑا ہے۔ اگر یہ کام اتنا ضروری نہیں ہوتا تو اس وقت میں جب آپ کے لیے بہت ساری مصروفیتیں ہیں، آپ کو ہم یہاں آنے کی تکلیف نہیں ہے، لیکن جو کام سامنے ہے وہ ہماری ہر تکلیف سے بڑی ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ نعمت ہے ایمان، اور وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ سے محمد رسول اللہ کے ذریعے جو رشتہ قائم ہوا اس رشتے کی حفاظت۔ اے بابو، یہ سب ابھی رکھیے، ابھی کوئی کام نہیں ہوگا، ٹھنڈا پانی کچھ جو پروگرام ختم ہوگا پھر ابھی 2 منٹ سننے دیجیے، آپ لوگ بیٹھے۔ یہ ایمان اور یہ شریعت جو ہمارے لیے ہماری جان ہمارے مال سے زیادہ قیمتی ہے، اس تعلق سے آپ کو ایک درد پہنچانے کے لیے میری حاضری۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت کرتے تو آپ کی جگہ پر آپ کے دوست اور زندگی کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ، ان کی خلافت کا دور بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن انہی کے زمانے میں صحابی نے آ کر ان سے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، جب ہم لوگ اللہ کے رسول کے زمانے میں زکوٰۃ وصولنے جاتے تھے تو لوگ زکوٰۃ میں بکری دیتے تھے تو اس کے ساتھ رسی بھی دیتے تھے، لیکن جب آپ کا زمانہ آیا ہے اور ہم زکوٰۃ وصول کرنے گئے تو لوگوں نے بکریاں تو دی ہے لیکن رسی دینا بند کر دیا۔ معاملہ کتنا چھوٹا ہے، اصل تو زکوٰۃ بکری ہے، رسی نہیں، لیکن چونکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ پابندی سے بکریوں کے ساتھ رسیاں بھی دیتے، حضرت ابوبکر صدیق نے یہ سنا تو آپ کا چہرہ لال اور سرخ، اور کہا کہ تم گواہ رہو، ایسے لوگوں سے اس وقت تک ہم لڑیں گے جب تک کہ وہ بکری کے ساتھ رسی دینا بھی شروع۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی، وہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں پہنچے اور سیدنا ابوبکر صدیق سے انہوں نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین، آپ تو رسول اللہ کے زمانے میں بہت نرم بھی تھے اور نرم فیصلہ لیتے تھے، آپ کے جانے کے بعد ایک چھوٹی سی بات پر آپ نے اتنا نرم فیصلہ کیوں لیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ عمر، آپ بھی تو اللہ کے رسول کے زمانے میں بڑے سخت تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد آپ اتنے نرم کیوں ہو گئے؟ اور ابوبکر صدیق نے کہا کہ عمر، یہ جو فیصلہ میں نے لیا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ معاملہ بکری اور رسی کا نہیں بلکہ رسول اللہ کے دین میں کٹوتی کا، اور جنہوں نے رسی نہیں دی انہوں نے کٹوتی کی شروعات کر دی۔ اگر اس سوراخ کو بند نہیں کیا گیا تو کل یہ زکوٰۃ کا انکار ہے، اور وہ دروازہ ایسا کھلے گا کہ پھر اس دروازے کو بند کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اور اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے جو جملہ کہا، وہ جملہ دراصل میں آپ کو سنانا چاہتا اس بوڑھے انسان نے جس کی عمر 62 اور 63 کی تھی، ہاتھ میں جھرریاں لٹک رہی تھی، اس نے کہا کہ سنو ایوب مسعود وہاں آئے، کیا ابو بکر زندہ رہے گا اور کوئی رسول اللہ کے دین میں کٹوتی کی ہمت کرے گا؟ یہ ممکن نہیں، یا تو ابو بکر کی جان ہوگی یا اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت۔ لوگوں یہ جملہ میرے پاس امانت ہے، اور یہ جملہ مجھ کو آواز سے کر رہا ہے کہ جب تم بھی رسول اللہ سے سچی محبت کرتے تو تمہاری زبان سے بھی یہ
منصوبہ پر طریقے پر پوری پلاننگ کے ساتھ آپ کی وہ شریعت جو اللہ کے رسول سے دی، وہ مسلم رسول اللہ جس پر آپ صدیوں سے عمل کرتے آئے، وہ رسول اللہ جس کو انگریزوں کے زمانے میں بھی چھوڑا نہیں گیا، آج یہ سرکار صرف ہمیں تڑپانے کے اور اس زمین پر ہمیں بے چین کر کے اپنے روح کو متحد کرنے کے لیے آج ایک تماشا کر رہی ہے، اور وہ کھیل کھیل رہی ہے کہ اگر اس موقع پر آپ نے بیداری کا ثبوت نہیں دیا تو شاید وہ نقصان ہوگا جس کی تلافی آئندہ ممکن نہیں ہوگی۔ اسی غرض سے اس وقت آپ حضرات کو یہاں جوڑا گیا اور آپ حضرات کو اسی فکر کی بنیاد پر یہاں جمع کیا۔ معاملہ کیا ہے؟ مسلم رسول اللہ میں 10-15 قسم کے مسائل آتے ہیں، جن میں ایک مسئلہ نکاح کا ہے، طلاق کا ہے، وراثت کا ہے، حضانت کا ہے، اور آپ کی عزت اور نفع کا ہے۔ یہ وہ معاملات ہے جس کا تعلق ہماری فیملی زندگی سے، ہماری معاشرتی زندگی سے، اور اس میں ہم اس طریقے پر چلتے ہیں جو جناب محمد رسول اللہ سے ملا۔ میرے بھائی، اس طریقے کی حفاظت کی گارنٹی ملک کے آئین، دستور اور سنویدھان دیتی ہے، اور آج کی 25ویں اس بات کی آزادی ہے کہ ہر مذہب کا ماننے والا اپنی مذہب کی آزادی کے ساتھ ملک میں زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اس سرکار نے ایک ایسا دفعہ جو رہنما اصول میں ہے، جس کا بنیادی دفعہ سے کوئی تعلق نہیں، اور اس رہنما دفعات میں بھی 36 سے لے کر 51 تک کے دفعات ہیں، اور اسی بیچ میں ایک 44 ہے۔ 36 سے لے کر 51 تک میں ایسی باتیں کہی گئی ہیں جو ملک کے ہت میں بہت اونچی ہے اور جس سے ملک کی ترقی اور ملک کا استحکام ہوگا، لیکن سرکار ان میں سے کسی کو نہیں پکڑ رہی ہے۔ بس ایک ایجنڈا جو 44 ہے، جس میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جی نے یہ کہا تھا کہ اگر ملک کے حالات کبھی بہتر ہو تو سرکار ایک قسم کے قانون لانے کی کوشش کر سکتی۔ لوگوں، یہ ایک بات کو پکڑ کے آج کورٹ کے ذریعے سے یا جیسے بھی ہو سرکار نے یہ نیت کر لی ہے کہ یکساں سول کوڈ لایا جائے اور اس قانون کو ملک کے اوپر مسلط کیا جائے۔ آپ سنیے، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جی نے جو یکساں سول کوڈ کا نقشہ ان کے ذہن میں تھا، اگر اس نقشے کے مطابق سرکار لائے تو ہم سے زیادہ دوسرے کو پریشانی، اور ہم کو توڑنے کی ضرورت نہیں۔ ملک میں اور بھی اقلیتیں اور مذہب کے ماننے والے، ریتی رواج کے ماننے والے ہیں جو ہم سے پہلے اس کی مخالفت کریں گے، اور وہ یکساں سول کوڈ جو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے دماغ میں ہے، یاد رکھیے اس کا لانا اس وقت کبھی پر آسان نہیں، لیکن سرکار نے یہ کوشش کی ہے کہ نام تو یکساں سول کوڈ رکھا ہے، لیکن دائرے میں اس نے حملہ ہمارے پر سلح پر کیا، اور وہ یکساں سول کوڈ لا رہی ہے جس سے ملک کے کسی طبقے کو کوئی پریشانی نہیں، صرف اس کی سخت مسلمانوں کے پر سلح پر پڑتی۔ اب آپ اندازہ کیجیے، ہمارے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں یکساں سول کوڈ ان کے لیے لانا ممکن نہیں ہے، وہ یکساں سول کوڈ نہیں لا سکتے جس کا اصل نقشہ نہیں آ رہے، لیکن یہ جو یکساں سول کوڈ ہے، جس کا نام تو یکساں سول کوڈ ہے، لیکن اس کا سراسر اس کا منصوبہ یہ ہے کہ آپ کے رسول اللہ کو ڈائریکٹ کر دیا جائے، آپ سے وہ قانون جو اللہ کا دیا ہوا ہے جس پر آپ صدیوں تک عمل کرتے آئے ہیں، اس قانونی نظام کو ختم کر دیا جائے۔ یہ رسول اللہ سرکار لانے کا پر بنا چکی ہے۔ چنانچہ اتراکھنڈ میں یہ درخواست پیش کر دیا گیا، اور آپ کے اس جگہ میں یہ درخواست پیش ہونا تھا، لیکن سرکار نے ایک موقع یہ دیا ہے کہ لا کمیشن کو اس نے کہا کہ آپ پورے انڈیا کی پبلک سے رائے مانگیے کہ وہ اس کو قبول کرتے ہیں یا نا قبول کرتے ہیں۔ ظاہر یہ موقع آپ کو ملا ہے کہ آپ اپنی رائے سرکار تک یہ دے سکتے ہیں کہ بھائی ہم
اس رائے کا 3 فائدہ ہم کو ملے گا۔ پہلا فائدہ تو ممکن ہے یہ ملے کہ 2018 میں سرکار نے اس مدعے کو اٹھایا اور اسی طرح لا کمیشن نے لوگوں سے رائے مانگی تھی اور لوگوں نے اپنی رائے دی تھی۔ جب رائے لا کمیشن کے پاس گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت جو لوگوں کی رائے آئی ہے اس کے حساب سے اس قانون کو لانا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے لا کمیشن نے اس کو لپیٹ دیا اور 2018 میں اس کو پھر باہر نہیں کیا اور یہ کہا کہ اس وقت ملک کا ماحول یکساں سول کوڈ کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آج بھی اگر ہم بڑی تعداد میں اپنی رائے دیں کہ یہ آج بھی ملک کے لیے نقصان دہ ہے، آج کے حالات میں بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، تو 2018 کی طرح اگر لا کمیشن نے غور کیا تو پھر یہ بھوت بوتل میں جا سکتا ہے، جس کا امکان بہت کم ہے، لیکن تھوڑا بھی اگر امکان ہے تو یہ امکان اگر حقیقت بن جائے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہم کو حاصل ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی رائے نہیں دی تو اس کے لیے تو راستہ اور آسان ہے، لیکن اگر آپ نے رائے نہیں دی تو کل آپ کھڑے ہو کر کچھ کہنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ آپ یہ نہیں کر سکیں گے کہ کچھ لاکھ لوگوں نے مخالفت کی، اس کے بعد اس کو کیوں پاس کیا گیا، سول قانون کے تحت ہم سڑکوں پر اتریں گے، یہ راستہ آپ کے پاس نہیں رہے گا۔ آپ کوئی بھی صحیح طور پر نہیں جا سکیں گے، اس لیے کہ لا کمیشن کہے گی کہ ہم نے رائے مانگی اور انہوں نے کوئی رائے اپنی نہیں دی۔ اس اعتبار سے بھی بولیے رائے دینا ضروری ہے یا نہیں، ضروری ہے یا نہیں، اور رائے دینا ہے ہم کو، ہم دیں گے تو آئندہ ہمارے لیے آگے کا راستہ کھلا ہوا رہے گا۔ اور تیسرا فائدہ لوگوں یہ ہے کہ ہم کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے، جو طاقت دی ہے، ہم اسی اعتبار سے اپنی بات کہنے اور کرنے کے مستحق ہیں۔ میرے بھائی، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی سمجھ دی ہے کہ ہم اپنے شریعت کی حفاظت کے لیے اپنی رائے لا کمیشن کو دے سکتے ہیں، لا کمیشن آگے جو بھی فیصلہ لے لے، لیکن اللہ کے یہاں ہم یقیناً جواب دہی سے بچ جائیں گے۔ یہ موقع میرے پاس جتنا کرنے کا تھا میں نے اتنا کام کر دیا، فیصلہ کرنا تیرا کام ہے، فیصلے کو بدلنا تیرا کام ہے، ہم نے اپنی ذمہ داری اپنے حد تک پوری کر دی۔ تو گویا اگر آپ نے لا کمیشن کو رائے دے دی تو 3 فائدہ آپ کو ملے گا۔ ممکن ہے 2018 کی طرف پھر یہ بھوت بوتل میں چلا جائے، آپ کو راستہ ہوگا کہ آئندہ آپ کھڑے ہو کر کچھ کر سکیں گے، اور نہیں کچھ تو اللہ کے یہاں ہم جواب دہی سے بچ سکیں گے۔ میرے بھائی، لا کمیشن نے جو رائے مانگی ہے وہ موبائل کے ذریعے مانگی ہے، جنرل موبائل نہیں بلکہ اسمارٹ موبائل، جو اسکرین ٹچ موبائل جس پہ لوگ واٹس ایپ چلاتے ہیں، اس کے ذریعے سے رائے دینی ہے، ای میل کے ذریعے سے۔ سرکار ای میل کو گنتی کرے گی اور ای میل کے اعتبار سے رائے شماری ہوگی۔ کیسے ای میل کے ذریعے سے دیں گے؟ 2 طریقہ ابھی تک اپڈیٹ ہوا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ لنک آئی ہے، اور وہ لنک اگر آپ اپنے موبائل میں لیتے ہیں، لنک کو کھولتے ہیں تو آپ سے کہا جائے گا کہ جی میل کھولیے، آپ اس پر بٹن ہاتھ دبائیں گے تو آپ کے سامنے میٹر آ جائے گا، آپ اس میٹر کو دیکھ کر کے کونا پہ تیر کا نشان ہے، اگر آپ اس پر انگلی رکھیں گے آپ کی آواز لا کمیشن تک، آپ کی آواز چیف جسٹس آف انڈیا تک، آپ کی آواز صدر جمہوریہ تک پہنچ جائے گی۔ لوگوں، 1.5 منٹ کی محنت ہے، کتنی دیر کی؟ 1.5 منٹ کی محنت کر کے اگر ہم اپنی شریعت کی حفاظت کا انتظام کر سکتے ہیں، بولو یہ ہمارے لیے آسان سودا ہے یا نہیں؟ ہے آسان سودا یا نہیں؟ تو آپ سب کو اسی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس وقت یہاں اکٹھا کیا گیا کہ بلا شبہ ہمارے کھیت قیمتی ہے، دھان اور چاول قیمتی ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجیے کہ جان قیمتی ہے، لیکن اس سے زیادہ عزیز ہماری شریعت اور اللہ کے رسول کا دیا ہوا طریقہ۔ اگر یہ احساس آپ کے دل میں ہے تو کیا ہم لوگ یہ 1.5 منٹ کی
پیش کر وہ لوگ اپنی ذمہ داری پوری کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں مجلسوں میں جب لوگ سے وعدہ لیتا ہوں لوگ ہاتھ کھڑی کر دیتے ہیں، لوگ یقین کے ساتھ انشاءاللہ بھی کرتے ہیں، لیکن جب مجلس سے جاتے ہیں تو گھر کا بوجھ ان کے سر پر آتا، ان کا قدم کام کے لیے نہیں بڑھ پاتا. کبھی جلالگڑھ کی میٹنگ میں تھا، ایک صاحب سے میں نے 10 مرتبہ کہا کہ مولانا آپ چاہیں میں بالکل تیار ہوں. میں نے ایک ساتھی کو چھوڑ دیا اور جیسے ہی میری گاڑی 5 کلومیٹر آگے بڑھی میرے ساتھی کا فون آیا کہ مولانا کہنا ہے کہ آج اس کو چھوڑ دیجیے. مفتی صاحب سے میں شرما شرمی میں کچھ نہیں بولا، میں کل اس کام کے لیے وقت دے سکتا ہوں. شرما شرمی کی بات نہیں، اللہ کے جواب دہی کی بات. اگر آپ مومن ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے محبت کی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم خدا کے جواب دے رہے ہیں، تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کام کی بھرتی کے لیے نہیں، کام کی پورتی کے لیے آپ اپنا کام دیں اور یہ طے کیجیے کہ انشاءاللہ اس کام کو ذمہ داری کے ساتھ ہم کریں گے. کام کیسے ہوگا؟ اس میں بوڑھے کو دوڑنا نہیں، اس میں ادھیڑ کو دوڑنا نہیں. ہر گاؤں میں 10-20 نوجوان موبائل چلانے والا، 15 سال سے 20-22 سال کا لڑکا رات میں موبائل سے کھیلتا ہے. ان کو کہیے کہ بیٹا 2 گھنٹہ تو اللہ کے دین کی خدمت میں لگاؤ اور ان کو یہ سکھا دیجیے کہ دیکھو 2 راستہ ہے، ایک لنک ہے، اس لنک کے ذریعے بھی تم بھیج سکتے، اور ایک اسکینر آیا. وہ اسکینر آسان ہے، موبائل کھولیے گوگل میں جا کے اور گوگل کے کیمرے سے اسکین کیجیے، جیسے ہی اسکین کیجیے گا لنک آ جائے گا. لنک پہ انگلی رکھیے جی میل کھلے گا، جی میل پہ انگلی رکھیے لیٹر آئے گا، تیر کے نشان پہ لگائیے آپ کے ای میل پہنچ جائے گی. لوگوں اتنا چھوٹا کام ہے کہ اس چھوٹے سے کام کو کر کے انشاءاللہ حاصل کر سکتے ہیں. ایک بیدار امت بنی، ایک زندہ قوم کی حیثیت سے آپ اس بات کا احساس پیدا کیجیے کہ پیاس کہتی ہے کہ اب ریت نچوڑی جائے، پیاس کہتی ہے کہ اب ریت نچوڑی جائے. اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا، اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا. آپ انتظار چھوڑ دیجیے کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں جا رہے، ہم سڑک پہ اترنے نہیں جا رہے، ہم نعرہ لگانے نہیں جا رہے، بلکہ سرکار نے رائے مانگی ہے، ان کو رائے دیں. آپ رائے دیجیے، سرکار کیا فیصلہ کرے گی وہ جانے. لیکن میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ خدا کے یہاں جواب دہی سے بچ جائیں گے، سرکار کے یہاں آگے کچھ کرنے کا راستہ کھلے گا اور آپ یہ ثابت کر سکیں گے کہ ہم نے جو کام کیا تھا اس میں ایمانداری اور ذمہ داری کا ضرور کیا. تو یہ کام ہم سب کو کرنا ہے، تقریر سننے اور سنانے کے لیے نہیں بلکہ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ کو جمع کیا گیا. لوگوں دین کے لیے تھوڑا سا اپنی صلاحیت کو استعمال کرنا یہ ہم سب کی ایمانی ذمہ داری ہے. ایک جنگ ہے، جنگ موتا، اس موقع پر ایک صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ، وہ میدان میں کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں اسلام کا علم ہے. اس کے اوپر کسی نے وار کیا اور دونوں ہاتھ کمری سے اوپر اٹھاتا گیا، صرف ہاتھ اور بازو کا چھوٹا سا حصہ لٹکا ہوا ہے. لوگوں علم گرنے لگا تو اس کہتے ہوئے حصے سے انہوں نے سنبھالنے کی کوشش کی، بار بار گرتا ہے اور یہ سنبھالتے ہیں. کسی نے کہا کہ عبداللہ بن رواحہ اب تو تیرے ہاتھ کٹ چکے ہیں، بازو کا کچھ حصہ لگا ہے، اب تو تیرے اوپر یہ ذمہ داری نہیں کہ اس کو سنبھالو. عبداللہ بن رواحہ نے کہا اس کٹے ہوئے حصے میں جتنی طاقت ہے اللہ کے یہاں ہم کو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کٹے ہوئے حصے سے جس قدر اس کو سنبھال سکتا ہوں سنبھالنے کی کوشش کرے. یہاں علماء ہے، ائمہ ہے، سماجی کام کرتا ہے، میرے طرف لوگ بھائی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حلقہ بلوک میں جتنی آبادی ہے اس میں مضبوطی کے کام شروع ہو. کرنا یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں 10-20 نوجوان کو طے کیجیے، وارڈ لیول پر یا محلے لیول پر ان کو کہیے کہ بیٹا جاؤ، جس کے گھر میں
میں موبائل پڑا ہے اس سے کہو اسکینر سے اس کو اسکین کرو، کوئی اس کا نمبر آپ نہیں لیں گے، کوئی چیز اس کے موبائل سے جائے گی نہیں، بس صرف اس کا موبائل لے کر اسکینر سے اسکین کیجیے، جی میل کھول کر کے میٹر نکالیے، وہی اس کے سامنے میل کر دیجیے۔ ایک موبائل سے ایک ہی میل قبول ہو رہا ہے، اس سے زیادہ اگر آپ کریں گے تو وہ ریجیکٹ میں جا رہا ہے۔ ابھی 6 لاکھ ای میل ایسے ہیں جو ریجیکٹ کے کھانے میں ڈال دیے گئے۔ تو آپ یہ کوشش کریں کہ پہلے آپ جتنے لوگوں کے پاس موبائل ہے ان کی طرف سے آپ پہلے بھیج دیجیے۔ مثلاً اگر 200 موبائل آپ کے گاؤں میں ہے تو 200 ای میل چلا جانا چاہیے۔ ابھی لوگ یہ غور کر رہے ہیں کہ کوئی ہارڈ پیپر پر دستخط کرا کر یا میسج کے ذریعے سے بھی کیا رائے بھیجی جا سکتی، اس پہ غور ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کا کوئی راستہ نکلے گا تو آپ کو خبر دی جائے گی، لیکن کیا موبائل کم ہے؟ ارے بولیے نا، 12 لاکھ آبادی کا خیال یہ ہے، آپ اندازہ کیجیے کہ 4 لاکھ موبائل ہوں گے آپ کے پاس کے لیے، تو ہم اگر 4 لاکھ کی آواز پہنچا دیتے ہیں تو یہ آواز چھوٹی نہیں بڑی آواز ہے۔ تو ابھی آپ کو ادھر ادھر الجھنا نہیں، بڑا موبائل جس کے پاس ہے اس کو دیجیے اور اس کے بعد اس کو لے کر اسی جگہ سے اسکینر کے ذریعے سے آپ بھیج دیجیے۔ اس طرح نوجوان پہلے مرحلے میں جس کے پاس موبائل ہے اس کا کام مکمل کر لے، آئندہ اگر کوئی اور بات سامنے آئے گی تو کیا جائے گا۔ نمبر 2، بہت سارے نوجوان جو ہوشیار ہیں، موبائل کے ماہر ہیں، وہ ایک موبائل سے 3-4 ای میل ترنت تیار کر سکتے ہیں۔ اگر ان کے پاس یہ ہنر ہے تو کئی ای میل ایک موبائل سے تیار کر کے فوراً ان کے نام سے جن کا نام وہاں ہے نئے ای میل کے ذریعے ان کا میسج پہنچا سکتے ہیں۔ بات میری سمجھ گئے؟ یہ طریقہ بھی آسان ہے، اگر سمجھدار نوجوان ہوگا تو اس کام کو بھی وہ پورا کر سکتا ہے۔ کس کی طرف سے ای میل بھیجا جائے؟ ہر وہ آدمی جو 18 سال سے زیادہ کی عمر کا ہے، 18 سال سے، چاہے ہوٹل لسٹ میں نام آئے کہ نہیں آیا، لیکن عمر اس کی 18 سال ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کی طرف سے یہ ای میل سرکار کو بھیجا جائے گا۔ بات میری سمجھ گئے؟ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ جتنی آبادی سے یہاں لوگ آئے ہیں یہاں پر آپ سیکھ لیجیے کہ کیسے ای میل بھیجا جائے گا، اور آپ اگر نہیں سیکھے ہیں تو آپ گاؤں جا کر 2 نوجوان لڑکے کو یہاں بھیجیے موبائل چلانے والے کو۔ مولانا اسرائیل صاحب کے یہاں 2 استاد رہیں گے جو اس کام کو فوراً 5-10 منٹ میں سکھا دیں گے، اور وہ سیکھ کر کے یہاں سے جا کر گاؤں میں کام کر سکتا ہے۔ جو لوگ ایسے آئے ہیں جو خود سیکھ سکتے ہیں وہ جا کر مسجد میں 10-20 نوجوان کو جمع کر کے ان کو یہ کام سکھا کر کے ان کو ڈیوٹی پہ لگا دیں اور کہیں کہ بیٹا اس دین کی خدمت کا بڑا موقع ہے، اللہ کے واسطے تم اپنا وقت لگا کر اس خدمت کے حصے دار بن جاؤ۔ اگر اس طریقے سے ہم لوگ نظام بنائیں گے تو میرا یقین ہے کہ بہت کم وقت میں کام پورا ہوگا۔ لوگوں اگر وقت زیادہ رہتا تو ہم آپ کی اتنی زیادہ ویڈیو جاری نہیں کرتے۔ معاملہ یہ ہے کہ صرف 1 مہینے کا وقت دیا گیا، کب سے؟ 14 جون سے لے کر 14 جولائی تک کا۔ جون ختم ہو گیا، جولائی کی کتنی تاریخ ہے؟ 5۔ کتنی باقی ہے؟ 8 دن۔ بولیے یہ 8 دن میرے پاس ہے اور مجھے اسی 8 دن میں اپنی راجہ کمیشن کو بھیجنی ہے۔ بولیے ہمارے لیے بیداری کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اس لیے جو لوگ یہاں آئے ہیں میں ان سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ چاہے ان کی کھیتی میں دن کی تاخیر ہو، چاہے ان کے علاج میں دن کی تاخیر ہو، اگر ان کے لیے ایمان سب سے زیادہ قیمتی ہے تو وہ اس بات کی قسم کھائے کہ انشاءاللہ 2 دن کا وقت ہم اپنی آبادی میں دیں گے اور جب تک کام پورا نہیں ہو جائے انشاءاللہ ہم چین نہیں لیں گے۔ بولیے اتنا کمزور انشاءاللہ، اتنا زور سے بولے انشاءاللہ، اور ہم کو ہاتھ اٹھا کے سمجھائیے، ارے ہاتھ اٹھا کے ہمارا یقین بڑھائیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ اسکیل والا کاپی ہلائیے، یہ آپ لوگ یہاں سے لیتے جائیے، جتنی مسجد ہے اس پر اس کو چپکا دیجیے گا، اور جمعہ کے دن امام صاحب تقریر کریں اور لڑکوں سے
مسجد کے دیوان پر سے اسٹیج کرو اور فوراً وہیں بیٹھ کر کے جمعہ کا پورا دن طے کیجیے کہ اسی کام کے لیے وقت ہے۔ اگر آپ ایسا بھی کریں گے تو اس کا بھی بہترین فائدہ آپ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں مردوں کو بھی بھیجنا ہے، عورتوں کو بھی بھیجنا ہے۔ عورتوں کے موبائل کا لینا یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس لیے اگر آپ کے گھر میں ایسی بچیاں ہیں اور ہر بچی آج کل پڑھنے لکھنے والی موبائل چلاتی ہے تو 2-4 بچیوں کی ٹیم بنا دی اور کہیے کہ بیٹا جتنی ماں بہن گھر میں ہے تو ایک ایک گھر میں چلی جاؤ اور اس طریقے سے اس کا موبائل لے کر اسکین کر کے ان کی طرف سے ای میل بھیج دو تو ماں بہنوں کا اگر موبائل ہماری بیٹی مانگے گی تو آسانی سے دے دے گی، اگر کھولنے کا سسٹم بھی ہوگا تو وہ کھول کے بتا دے گی، ورنہ مردوں کے سامنے کھول کھال کرنا بھی دقت ہے۔ اس لیے آپ اگر چاہیں تو ہر گاؤں میں ایسی 10 بیٹیاں مل جائیں گی جو اللہ کے نام پر دین کی یہ خدمت کر سکتی ہے۔ ایسی 2-4 بیٹیوں کو ٹرین کر دے، ہم کو امید ہے کہ ماں بہن جب ڈھال لیتی ہے تو مرد سے زیادہ آگے بڑھ کر کام کرتی ہے۔ اس لیے آپ کچھ کام کر سکتے ہیں۔ اگر اس سے بھی مشکل معلوم ہو تو آپ اعلان کر دیجیے کہ اس محلے کی ماں بہن اپنے موبائل کے ساتھ کھانا کھانے میں گھر میں جمع ہوگا، وہاں بھی اگر جمع ہو جائے آپ پردے کے ساتھ اس کی اہمیت بتا دیجیے اور وہاں 2-4 بیٹیوں کو کہہ دیجیے کہ تم لوگ فٹافٹ موبائل لیتے جاؤ اور 1 گھنٹے کے اندر سب کے موبائل سے ای میل بھیج دو تو ایک جگہ بیٹھ کر کے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کام کی شکل جو بھی آسان ہو آپ اس کو بنائیں، میں نے اس کی چند صورتیں بنائی ہے، آپ اس سے آسان شکل بھی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن درخواست یہ ہے کہ آپ ذمہ داری کے ساتھ اس 8 دن کے اندر اس کام کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔